اب آئیے جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ مسلمان کا بچہ گائے کا گوشت لذت لے لے کر کھا جاتا ہے، ہندو کے سامنے نام لے لیجئے اس کو کیا آ جاتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان دونوں کے ضمیر کی آواز ہے نا یہ۔ کسی نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اس سے بچو، یہ گائے کا گوشت ہے، اس سے یہ نہیں کہا کہ بے شک کھا جاؤ، اس کے اندر کی آواز ہے یہ۔ کیا ہے یہ آواز؟ اس ہندو کے بچے نے پرورش جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں پرورش پائی ہے، جو اس کے کان میں بچپن سے آواز آتی چلی گئی ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے وہاں، آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے تحت شعور میں آ گئی، گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا ہم نے۔ یہ اس کے کان میں پڑی، مسلمان بچے کے کان میں ہی نہیں پڑی بلکہ گھر میں پکنا شروع ہوا۔ اس نے اپنے ماحول کا یہ اثر لیا ہے، اس نے اپنے ماحول کا اثر لیا ہے۔ تو ضمیر تو اس چیز کا نام ہے۔ یہ حق مطلق یا خیر مطلق اور شر مطلق کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں ہے۔ یہ تو جس ماحول میں وہ پرورش پائے گی، جس ماحول میں پیدا ہوگی، جس ماحول کا اثر لے گی، اس قسم کی ضمیر اس کی بن جائے گی۔ یہ سارے بت پرست ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں۔ سارے ایک انسان کو یا ایک نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں۔ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ضمیر کی آواز پہ کرتے ہیں۔ تو جسے ضمیر کی آواز انسان کی کہا جاتا ہے، وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا معیار نہیں ہے۔ جس قسم کے معاشرے میں کوئی پرورش پائے گا، اسی قسم کی اس کی ضمیر ہو جائے گی، اور جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی ضمیر ابا کرے گی، اس کے خلاف نفرت کرے گی، ملامت کرے گی۔ یہ لوامہ ہوا۔ نفس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے۔ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دباتے چلے جاتے ہیں، جذبات غالب آتے جاتے ہیں، پھر وہ امارہ ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا۔ یہ جو عام ہو جاتے ہیں جرائم، تو یہ جتنے جرائم پیشہ ہے، پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا اس کے اوپر۔ وہ اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ قابل ملامت ہی نہیں سمجھتا اس کو۔ لیکن جب وہ قابل ملامت بھی سمجھتا ہے جن چیزوں کو، انہی چیزوں کو جو شروع سے اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں کہ یہ غلط ہے، تو اب یہ چیز سمجھ لیجئے کہ انسان کا ضمیر یا نفس لوامہ ان چیزوں پہ ملامت کرتا ہے جن کے متعلق پہلے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ بری ہیں۔ ٹھگوں کا بیٹا، اس کو بچپن سے تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک ایک شخص کو مار نہ لوگے اس وقت تک تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ کالی دیوی کا حکم ہے۔ وہ مارتا ہے، ایک مارتا تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اور اب تو ساری دنیا ٹھگ ہو گئی ہے، الگ ٹھگوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جس طرح کو اقبال نے لکھا ہے اپنے ابلیس کی زبان سے، اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی کہ جی مجھے آپ ریٹائر کر کے چھٹی دیجئے، میں گھر بیٹھوں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اب تو ہر جگہ شیطان ہے یہاں، میری ضرورت ہی باقی نہیں رہی، تو اب الگ ٹھگوں کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا، یہ دھرم تھا ان کا۔ ٹھگوں کا بچہ جب جان لیتا تھا، دوسرے کی گلا گھونٹتا تھا، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا تھا۔ کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ ضمیر تو وہی تھا کہ جو بچپن سے اس کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، اس لیے وہ اس کی ملامت نہیں کرتا تھا۔ تو اسے یاد رکھیے کہ انسانی نفس کے اندر یہ ایک خصوصیت ہے۔ اب یہ الفاظ میرے سن رکھیے کہ جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہے اس پر وہ ملامت کرتا ہے، اگر وہ زندہ ہے ضمیر تو، جس کو وہ برا سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس چیز کو ضمیر برا کہہ دیتا ہے وہ فی الواقع بری ہوتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا
اس نظام سرمایہ داری کے اندر دوسروں کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا، اس نظام والے اس نظام کو جو صحیح سمجھتے ہیں، کبھی ان کو جسے کہتے ہیں کرک ہی نہیں آتی اس کے اوپر، زیادہ سے زیادہ نچوڑتے ہیں وہ، ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا۔ تو ضمیر کے متعلق یہ سن رکھیے کہ وہ ضمیر حق اور باطل کا فی الواقعہ فیصلہ نہیں کرتا، جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس کی تائید کرتا ہے، جسے وہ باطل سمجھتا ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے، اس پر ملامت کرتا ہے، وہ بھی جب تک زندہ رہتا ہے۔ زندہ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ عام ہو جاتا ہے جرم تو پھر وہ امارہ بن جاتا ہے۔ خیر، لوامہ اس حد تک رہتا ہے جب تک وہ جس چیز کو برا سمجھے اس پہ وہ ٹوکتا ہے۔ اور اب آ گئی قرآن کی تعلیم کہ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم یہ دو، انوائرنمنٹ یہ دو، ماحول ایسا دو، معاشرہ ایسا دو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے وہ اسے برا سمجھے، جسے اس نے اچھا کہا ہے وہ اسے اچھا سمجھے۔ اب اس کی ضمیر کی آواز صحیح آواز ہوگی۔ یہ ہے وہ کہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا گھومتا گھماتا خیال بھی کبھی ان کے سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ فوراً قانون خداوندی کے اندر کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، گھومتا گھماتا خیال بھی آ جائے تو، اس لیے کہ وہاں تعلیم، تربیت، پرورش ایسی ہوئی ہے کہ جو مطلق حق ہے اسے حق سمجھا ہے اس نے، جو مطلق شر ہے، باطل ہے، اسے باطل سمجھا ہوا ہے۔ کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خیال نہ رہے، بھول جائے، سہو ہو، نسیان ہو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہے وہ بات۔ ارادتاً وہ نہیں کرتا، جان کے نہیں کرتا، ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے یہ کہا ہے کہ سہو و نسیان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو باطل جو تھی یا غلط جو تھی اسے غلط نہ سمجھا ہو اس وقت، لیکن جو ہی وہ خیال آتا ہے، یہ جسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو رسم ہی رہ گئی نا صاحب کہ تلاوت قرآن کریم، وہ تلاوت بھی رسم، اس سے پہلے یہ کچھ کہنا بھی رسم، ورنہ یہ تعوذ بڑی چیز ہے۔ پھر بات آ گئی اور تعوذ جو اعوذ جو ہے یہ عربوں کے ہاں یہ مرغی کے بچے، چوزے، چھوٹے چھوٹے مرغی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے، وہ ادھر ادھر دانہ دن کا چن رہے ہوتے ہیں۔ چیل کے سایہ اگر اوپر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے مرغی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ان بچوں کا بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے آ جانا یہ اعوذ کہلاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس چیل کے خطرے سے میں خدا کے قوانین کے پروں کے نیچے پناہ لیتا ہوں۔ بھول کے بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے پھر یہ اعوذ جو ہے پھر چلتا چلتا کہاں آ گیا؟ یہ تعویذ کا لفظ وہیں سے ہی ہے۔ اب آپ نے جو پناہ ڈھونڈی خطرات سے تو حضرت صاحب کے اس ایک تعویذ کو گلے میں لٹکا کے چلیے معاملہ ختم ہو، نہ خدا کے قانون، نہ وہ تعوذ، نہ اعوذ باللہ، نہ شیطان سے، وہ تعویذ کا لفظ ہی اعوذ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں پھر رہے ہو تم، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حفاظت کیسے ملے گی۔ حفاظت کے لیے تعویذ ڈالتے ہیں نا آپ، وہ گلے میں نہیں ہوتے، دیوار ساخ نہ ٹنگ دیتے، اگر سارا کاری محفوظ ہو گیا، چل بھائی قلعہ بنا دیتا۔ یہ تعویذ میں آ گیا، اعوذ باللہ خدا کا۔ اس کے بعد حضرت صاحب کے تعویذ میں آ گیا۔ بڑا خوبصورت شعر، بہک بہک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، مقام سود و زیاں آ گیا ہے دیوانے، بہک بہک کے یہاں آ گئے ہم۔
میں نفس لوامہ کی بات کر رہا تھا. قرآن نے کہا یہ ہے کہ بچے کی تعلیم، تربیت، پرورش، ماحول، معاشرہ وہ ایسا کرو جسے اب آج کی اصطلاح میں انکانشس مائنڈ کہتے ہیں، اس کے نفس غیر شعوری کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اندر معلوم. تو بال ارادہ تو کبھی وہ کرے گا ہی نہیں. یہ ہوگی ضمیر کی آواز خیر. اگر کہیں بھول چوک سے، سہو و نسیان سے، بے خبری، بے خیالی سے، غفلت سے کبھی کوئی قدم غلط اٹھا ہے، اٹھنے کے فوراً ہی بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ گھومتے گھماتے بھی خیال اگر اس کے سامنے آتا ہے تو فوراً وہ ہے اس کی ضمیر جو اس کو ملامت کرتی ہے، غلط ہو گیا، اور پھر وہ رکتا ہے. پھر وہ خدا کے قانون میں کہ پروں کے نیچے آتا ہے، وہاں پناہ لیتا ہے، وہیں رک جاتا ہے. زیادہ قدم نہیں چلتا غلط راستے کے اوپر، چند قدم کے بعد فوراً لوٹتا ہے. یہ فوراً لوٹتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور پھر قرآن ہے نا، یہ نفس لوامہ تھا جس نے اس کو روک دیا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ صحیح، یہ غلط، تربیت سے، تعلیم سے، خدا کی دی ہوئی چیز. کسی نے فیصلہ خود کر کے یہ نہیں دی، مگر ماں باپ نے فیصلہ کرنا ہوتا. وہ ہندو اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، عیسائی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، ٹھگ اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے رہے ہیں. وہ نہیں بات. مطلق خیر اور مطلق شر جو قرآن کا یا خدا کا بتایا ہوا ہے، اس کی تعلیم تربیت دی جائے. اور تعلیم و تربیت صرف پڑھانے لکھانے کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے سانس لیتا ہے انسان، اس طرح سے یہ چیز آتے ہیں خیالات انسان کے اندر. معاشرے میں یہ خیالات عام ہوتے ہیں. جب یہ ہو جائے کہ صاحب کیا کیا جائے، اب رشوت بغیر کام ہی نہیں چلتا، ہر گھر میں یہ آواز آ رہے گی، بچہ سنے گا، بیوی کہے گی اس کو کہ کیا آپ نے یہ جھوٹ بولا، فریب چلا. وہ کہا کہ ہو ہی رہا ہے، اس کے بغیر بھوکے مرنا ہے. بچہ سن رہا ہے، اس کا ضمیر مرتب ہو رہا ہے. بنا رہے ہیں آپ اس کے ضمیر کو. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کو غلط کہے. کیسے کہے؟ جسے تم نے صحیح کہا تھا وہ اسے صحیح کہہ رہا ہے. تم نے ہر قسم کے فریب کو، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو، ہر قسم کی محنت کشی کو یہ جائز قرار دیا تھا، وہ اسے جائز سمجھ رہا ہے. اب اس کا ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا. عزیزان من، یہ نفس لوامہ کی بات پہ میرا خیال ہے آپ نے سمجھ لی. یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط چیز ہے کہ ضمیر کی آواز انسان کو صحیح بات بتاتی ہے. نہیں، ضمیر کے اندر فی الواقع ایسی چیز نہیں ہے. وہ ضمیر بنائی جاتی ہے، معاشرہ ضمیر بناتا ہے، تعلیم بناتی ہے، تربیت بناتی ہے، ماں باپ بناتے ہیں. وعظ و نصیحت سے کم بنتی ہے، یہ جو اعمال اور کام ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے ضمیر. اب یہ آپ نے دیکھی ہے کہ نفس لوامہ کی اہمیت کتنی ہے. جہاں ضمیر کا غلط تصور کوئی انسان کو کبھی برائی سے روک نہیں سکتا، وہ تو امارہ ہی بن جاتی ہے، جو لوامہ جسے ہم کہتے ہیں. وہ تو وہاں اگر وہ ضمیر مرتب کی ہوئی ہو ان بنیادوں کے اوپر جو خدا نے دی ہے، تو وہ پھر ضمیر ایسے وقت میں جو سہو و نسیان سے قدم غلط اٹھتا ہے اس میں وہ روک دیتی ہے. بالارادہ تو مومن قدم اٹھاتا ہی نہیں غلط، سہو و نسیان سے ہی اٹھتا ہے اس کا، اور وہاں وہ نفس لوامہ جو ہے وہ روک دیتی ہے کہ غلط قدم اٹھ گیا، اور وہ رکتا ہے. پھر واپس لوٹتا ہے، پھر اس چوراہے پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے غلط قدم اٹھایا تھا، غلط راستہ اختیار کیا تھا. یہ توبہ ہے. میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ یہ ابھی تک منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے،
جو غلطی کی تھی صرف اس کا ازالہ ہوا ہے، صحیح راستہ ابھی نہیں آیا. اس کے بعد اس چوراہے سے جب وہ اس راستے پہ قدم رکھے گا جو اس کی منزل کی طرف جاتا ہے، یہ عمل صالح ہوگا. اسی لیے قرآن میں توبہ اور عمل صالح دونوں اکٹھے آئے ہیں. ضمیر نے یہ کیا کہ یہاں تک وہ لیا ہے. اب اس کی تعلیم قرآن کے حقائق اس کے سامنے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اس طرف جب گامزن ہو گیا یہ، تو اب صحیح راستے پر چل پڑا. یہ ہے جی پروسیس، یہ ہے طریق عمل قرآن کی روح سے. صحیح اور غلط، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، خیر اور شر کے امتیاز کا، ان میں سے ایک کو چھوڑنے کا اور دوسرا اختیار کرنے کا. اسی لیے اس کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے. یہ بڑی چیز ہے نفس لوامہ. لیکن پھر میں عرض کروں کہ اگر وہی چیز ہے کہ ہم نے اس نفس کی ترتیب ہی غلط انداز میں کی ہے، تو سب سے بری چیز بھی یہی ہے. انسان مطمئن ہو جاتا ہے ضمیر کی آواز سے، اندر کی آواز سے، حالانکہ وہ بادل کی